بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا واقعہ بادشاہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ۔ یہ مناظرے کا ذکر ایسے شخص کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت اور کبریائی کی چادر چھیننا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ کے کمزور بندوں میں سے یہ بھی ایک کمزور، بے بس اور ضعیف بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر یوں فرمایا، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ بولا، جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ایک جبار اور سرکش و بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے، جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حکومت و بادشاہی پوری دنیا پر تھی۔ یہ نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 تو مسلمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا ذوالقرنین، اور 2 کافر۔ ان میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے، اور یہ بڑا ظالم و جابر سرکش تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے واحد لا شریک کی پرستش اور عبادت کے لیے بلایا، تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جھگڑنے اور مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دلائل کو غلط اور بیکار کر دیا، اور اس کی جہالت و کم عقلی کو ظاہر کر دیا۔ اس کے منہ میں برہان ربانی کی لگام لگا دی، اور اس پر سیدھا راستہ روشن اور واضح کر دیا۔ اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دے دیا، اور اس کی جاہل قوم اور درباریوں کے سامنے اس کے فخر و غرور کا پردہ چاک کیا۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا، اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔